اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر قوم من قوم نہ مذاق اڑائے کوئی قوم دوسری قوم کی عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے خیراً وہ بہتر ہوں منہم ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں ولا نساء من نساء اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے عسیٰ ان یکن خیرا منہن کہیں ایسا نہ ہو کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں ان عورتوں سے جو مذاق اڑا رہی ہیں ولا تلمزوا انفسکم اور تم اپنے نفس کو الزام نہ دو یا اور تم اپنے نفسوں پر عیب نہ لگاؤ ولا تنابزوا بالالقاب اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان برا ہے بہت برا ہے ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا ومن لم یتب اور جو توبہ نہ کرے فاولئک هم الظالمون بس وہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن بچو تم بہت سے گمانوں سے ان بعض الظن اسم بے شک بعض گمان گناہ ہیں ولا تجسسوا اور تم جاسوسیاں نہ کرو ولا یغتب بعضکم بعضا اور نہ ہی تمہارے بعض دوسرے بعض کی غیبتیں کریں ایحب احدکم کیا تم محبت کرتے ہو تم میں سے کوئی ایک ان یأکل لحم اخیہ کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت میتن جو مردہ ہے فکرہتموہ لیکن تم سخت ناپسندیدہ کرتے ہو اس کو واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ سے ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے پہلے لفظی مطلب پھر اس کے بعد تفسیر اے ایمان والو لا یسخر یہ تمسخر سے ہے مذاق اڑانا آگے ولا نساء من نساء یہ نساء عورتوں کو کہتے ہیں عسیٰ ان یکن خیرا منہم یہ جو لفظ ہے عسیٰ یہ عسیٰ کا مطلب ہے ممکن ہے ان قریب کہیں ایسا نہ ہو یہ سارے ترجمے اس کے کیے جا سکتے ہیں ولا تلمزوا تلمزوا الزام سے ہے انفسکم نفس تمہارا اپنا نفس تنابزوا بالالقاب ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو بئس کہتے ہیں برا الاسم الفسوق برا نام رکھنا انتہائی برا ہے ایمان لانے کے بعد لم یتوب یہ توبہ سے ہے فاولئک هم الظالمون ظلم سے ہے آمنوا اجتنبوا اجتناب سے ہے اجتناب کا مطلب بچنا کثیرا من الظن بہت سارے گمانوں سے ان بعض الظن بعض گمان اس گناہ کو کہتے ہیں ولا تجسس یہ جاسوسیوں سے ہے ولا یغتب یہ غیبت سے ہے بعضکم بعضا تمہارے بعض کی غیبتیں نہ کریں ایحب محبت سے ہے احدکم تم میں سے کوئی ایک یأکلو یہ کلو وشربو کھانا پینا یہ کھانے سے ہے لحم کہتے ہیں گوشت کو میتن کہتے ہیں مردے کو فکرہتموہ کراہت سے ہے یعنی ناپسندیدہ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے پیچھے جو ذکر ہوا وہ یہ تھا کہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں میں جنگ ہو سکتی ہے آگے وہ اسباب ذکر کر رہے ہیں جو جنگ کا سبب بنتے ہیں ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے وہ کیا اسباب ہیں ان اسباب کو اللہ نے ذکر کیا کتنے اسباب ہیں 6 اسباب پہلا سبب کوئی مرد کسی مرد کا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے دوسرا حکم لا تلمزوا انفسکم ایک دوسرے کا عیب نہ نکالو الزام نہ لگاؤ ایک دوسرے پر تیسرا حکم ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو چوتھا حکم بدگمانیاں نہ کرو اور پانچواں حکم جاسوسیاں نہ کرو چھپ کر باتیں نہ سنا کرو ولا یغتب چھٹا حکم ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کیا کرو یہ 6 احکامات ایسے ہیں اگر کوئی انسان کوئی مسلم معاشرہ ان چیزوں کو اپنے آپس کے معاملات سے دور کر دے ان سے بچنا شروع کر دے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جھگڑا کر بیٹھیں ان کے درمیان کبھی لڑائی بھی ہو ایسا نہیں ہو سکتا
پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اللہ نے دو قسم کے حکم اتارے ہیں. پہلا، کوئی مرد کسی مرد سے مذاق نہ اڑائے. پھر آگے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اب یہاں سوال ہوتا ہے، اللہ نے جب مرد کا ذکر کیا تو قوم ذکر کیا. آپ دیکھیں نا آیات میں، لا یسخر قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اب سوال ہوتا ہے کہ جو قوم ہے اس قوم میں مرد بھی آتے ہیں، عورت بھی آتی ہے. تو جب قوم کے اندر مرد اور عورت دونوں آ چکے تو پھر الگ سے عورت کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے عورتوں کا الگ ذکر، مردوں کا الگ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بیماری، یہ عیب، یہ گناہ زیادہ تر عورتوں میں پایا جاتا ہے، مذاق اڑانے کا. اس لیے اللہ نے مردوں کو الگ تنبیہ کی، عورتوں کو الگ کی. نمبر دو، عورتوں کا ذکر الگ کیا ہے، مردوں کا ذکر الگ کیا ہے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مذاق اڑانا یہ غلط ہے. لیکن کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ مذاق کرنا یا کسی عورت کا کسی مرد سے مذاق کرنا، یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو کسی صورت جائز ہی نہیں ہے. اس کی تو اسلام کسی طرح گنجائش، کسی طرح اجازت دیتا ہی نہیں ہے. جب یہ چیز اسلام کے تصور میں ہے ہی نہیں تو اللہ نے اس کا آیات میں ذکر بھی نہیں کیا. اللہ نے کیا کہا کہ مرد اگر مذاق کرتا بھی ہے تو وہ مرد سے کرے، منع پھر بھی کیا ہے. عورت اگر مذاق کرتی بھی ہے تو وہ عورت سے کرے، منع پھر بھی کیا ہے. یہ نہیں کہا مرد عورت سے نہ کرے، عورت مرد سے نہ کرے. اللہ نے اس چیز کو ذکر ہی نہیں کیا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ تو تصور ہے ہی نہیں کہ کوئی مرد عورت سے کرے، کوئی عورت مرد سے کرے. نہیں، یہ تصور ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں کو ایجوکیشن، اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اگر تصور ہوتا اللہ یہاں ضرور ذکر کرتے کیا کہ مرد عورت سے بھی نہ کرے، عورت مرد سے بھی نہ کرے، مرد آپس میں بھی نہ کرے. اللہ نے اس فیکٹر کو، اس جز کو ذکر ہی نہیں کیا. یہ بات سمجھانے کے لیے یہ تو متصور ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی طرح قابل قبول ہی نہیں ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے کرے. نہیں، اگر مذاق عقلاً یا شرعاً سوچا جا سکتا ہے تو وہ اسی ایک ہی صورت میں سوچا جا سکتا ہے کہ مرد مرد سے کرتا ہوگا، عورت عورت سے کرتی ہوگی، تو یہ مذاق کرنا جائز نہیں ہے. دوسری بات، لا یسخر، تمسخر نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ. تمسخر کسے کہتے ہیں؟ کسی کے عیب کو، کسی کے راز کو دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ اس کا مذاق بنے، اس کو تکلیف پہنچے، وہ لوگ ہنسیں، اسے کہتے ہیں تمسخر، مذاق اڑانا. یاد رکھیں، مذاق اڑانا ایک الگ چیز ہے اور ہنسی مذاق کرنا ایک الگ چیز ہے. اللہ نے یا رسول اللہ نے یا شریعت نے اس چیز سے منع نہیں کیا کہ تم آپس میں خوش اخلاقی سے، حدود کے اندر رہتے ہوئے خوش مزاجیاں نہ کرو. اس کا ضرور اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا آپ مجھے کوئی جانور دے دیں، میں اس پر سوار ہو کر جہاد کیا کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر مذاق ان سے کہا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا. تو بڑے پریشان ہو. انہوں نے فرمایا کہ اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑا اونٹ ہے وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان کے اثرات سے بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے خود نے بھی مذاق کیا. تو کسی ولی کا یا کسی عالم کا یا کسی بڑے درجے کے اللہ والے کا مذاق کرنا یہ اس کے تقوی اور اس کی ولایت کے خلاف نہیں ہے. اگر کوئی ہنستا بھی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا اس کو قبر کا خوف نہیں ہے، اس کو آخرت کا خوف نہیں ہے، ہنستا ہے. تو یہ ایسا سوچنا بھی، ایسا بولنا بھی غلط ہے، اس لیے کہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جتنی دی ہے بس اس حد تک رہے. تو دو باتیں سمجھ آئی. پہلی یہ، اللہ نے مردوں کو الگ ذکر کیا، عورتوں کو الگ ذکر کیا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ چیز عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے بطور تنبیہ کے الگ ذکر کیا. دوسری وجہ کہ اللہ نے عورتوں کا ذکر کیا اور مردوں کا الگ کیا، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ مرد کا عورت کے ساتھ یا عورت کا مرد کے ساتھ مذاق کرنا، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. جب تصور ہی نہیں تو پھر اس کو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات کہ تمسخر کسے کہتے ہیں؟ وہ کسی کی بات، کسی کے عیب کو دوسرے کے سامنے اس طرح پیش کرنا، اس طرح بیان کرنا کہ جب وہ سنے تو اس پر ہنسے اور اس کو تکلیف ہو، اسے تمسخر کہتے ہیں. اس سے منع کیا کہ یہ چھوڑ دو. کیوں؟ جب مذاق ہوگا تو پھر یہ لڑائی اور جھگڑے کا سبب بنے گا. آگے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہ، کہا نا کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو.
جو عورتیں جس کا مذاق اڑا رہی ہیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں. تو اس سے پتہ چلا کہ جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ نے ان کو افضلیت کا مقام دیا، اس میں افضلیت کا پہلو رکھا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کی تسلی بھی ہو جائے کہ غم نہ کریں. اللہ نے ان کو بطور افضلیت کے قرآن میں ذکر کیا. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ بہتر ہوں گے. آگے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، دوسرا حکم، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، عیب نہ نکالو. اب اگر لا تلمزوا انفسکم کا ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو الزام نہ دو، اپنے آپ کا عیب نہ نکالو. اللہ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس طرز سے کیوں فرمایا؟ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے عیب نہ نکالو، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، لیکن اس کو جن لفظوں سے تعبیر کیا ہے وہ کیا ہے کہ اپنے آپ کے عیب نہ نکالو، اپنے آپ کو الزام نہ دو. ایسا کیوں؟ یہ ٹھیک ایک دوسری آیت کی طرح ہے. وہ آیت ہے لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو. حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، لیکن اس طرح تعبیر کیوں کیا اللہ نے؟ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تمام امت مسلمہ آپس میں بھائی بھائی. اگر تم کسی کو قتل کرتے ہو گویا وہ خود کو قتل کرنا ہے. اسی طرح یہاں فرمایا لا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کے عیب نہ نکالو. مطلب تم کسی پر الزام لگاؤ گے، کسی پر عیب لگاؤ گے، گویا کہ یہ اپنے عیب نکالنا ہے، اپنے اوپر الزام لگانا ہے. دوسری بات یہ جو کہا نا کہ ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، اس کی منع کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی پر الزام لگائیں گے تو وہ بدلے میں ہم پر بھی الزام لگائے گا. جب ہم پر الزام لگے گا تو یہ فرما دیا لا تلمزوا انفسکم، اپنے اوپر الزام نہ لگاؤ. مطلب یہ ہے تم کسی پر لگاؤ گے تو وہ تم پر لگائے گا نا الزام، تو اپنے اوپر الزام لگانے کا سبب تم خود بنے. اگر تم اپنی زبان کو بند رکھتے تو آگے والا بھی تم پر الزام نہ لگاتا. تیسرا لا تلمزوا انفسکم، الزام نہ لگاؤ. مطلب یہ ہے کہ تم ایسے کام نہ کرو کہ تم پر الزام لگائے جائے، تمہارا عیب نکالا جائے. تم ایسے کام نہ کرو، ان سے بچو. ہر اس کام سے بچو جو تمہاری فیلڈ پر، تمہاری شخصیت پر، تمہاری سیرت اور کردار پر کوئی نقطہ بنا دے، اس سے منع کیا. تیسرا حکم ولا تنابزوا بالالقاب، تیسرا حکم اللہ نے بیان کیا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لقب سے پکارنا کہ جو اس کے لیے بطور تحقیر کے ہو، اس کی تذلیل کے لیے ہو، ایسے الفاظ سے نہ پکارو. مثلا کسی کو خبیث کہنا، کسی کو کافر کہنا، منافق کہنا، حرامی کہنا، جتنی بھی گالیاں ہو گئیں یا جتنے بھی برے القاب ہو گئے یہ سارے اس میں شامل ہیں. اس کا ایک شان نزول بھی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں جو صحابہ موجود تھے انہوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے تھے، 2 3 4 ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے تھے. تو جب کوئی ٹیڑھی میڑھی بات ہوتی تو ایک دوسرے کو آر دلانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، تحقیر کرنے کے لیے، تذلیل کرنے کے لیے وہ نام استعمال کرتے. تو 2 2 3 3 ہر بندے کے نام رکھے ہوئے تھے. جب موقع بنتا وہ نام سے پکارتے اور اس کی تحقیر کرتے. اب یہ لوگ آپس میں تو ان ناموں سے پکارتے تھے، رسول اللہ کو محسوس ہوا کہ یہی ان کے نام ہیں، تو رسول اللہ بھی اسی ناموں سے ان کو پکارتے تھے. اس پر صحابہ کو برا لگتا کہ یہ نام تو ہمارے ان لوگوں نے بطور تحقیر کے، بطور تذلیل کے رکھے ہیں، برے القاب رکھے ہیں، ہمارے اصلی نام تو کچھ اور ہیں، رسول اللہ بھی انہی ناموں سے پکارتے تو ہمیں برا لگتا ہے. تب یہ آیت اتری ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. اب یہاں ایک مسئلہ اور بھی حل ہوتا ہے. یہ جو کہا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور آ کر ان ناموں سے پکارنا شروع کیا جو صحابہ آپس میں بولتے تھے، حالانکہ وہ بطور تحقیر کے تھا لیکن رسول اللہ کو لگتا تھا ان کے اصل نام ہے. اس سے ایک بات یہ بھی حل ہوتی ہے کہ رسول اللہ عالم الغیب نہیں تھے. یہ جو ہمارے بعض طبقہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور عالم الغیب تھے، جن و انس کی، زمین و آسمان کی تمام خبریں ان کے پاس تھیں، اگر تھیں یقیناً ہمارا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اللہ کے بعد شیطان کا علم زیادہ ہے تو اس نے کفر کیا. اگرچہ ہم مانتے ہیں رسول اللہ کا علم اس امت میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام غیب کی خبریں رسول اللہ کے پاس ہیں. یہ نہیں. کیوں؟ اگر ہر چیز کا ہوتا پھر رسول اللہ کو یہ بھی پتا ہوتا کہ ان صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کے بطور تحقیر کے نام رکھا ہوا ہے، اصل نام ان کا یہ نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا، وہ تو لا علمی کی وجہ سے ان کے ایسے نام پکار رہے تھے.
جب بعد میں برا لگا اور بات کھلی تو آیت بھی اتر آئی، پھر پتہ چلا کہ ان کے اصل نام نہیں تھے بلکہ اصل نام تو کچھ اور ہے، یہ بطور تحقیر کے رکھے ہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ آگے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد کسی کا برا نام رکھنا یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ وہ کیا کہ کوئی شخص ایمان بھی لے آئے پھر بھی اس کی طرف غلط نسبت، گناہ کی نسبت کی جائے، یہ انتہائی برا کام۔ کیا فائدہ ایمان لانے کا اگر ایمان لانے کے بعد بھی تمہاری طرف کسی گناہ کی نسبت کی جائے؟ وَمَن لَّمْ يَتُب، اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو پھر یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر تم توبہ کر لو تو پھر اللہ تم پر رحم کریں گے۔ یہ جو آیت گزری ہے نا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب نہ نکالو، الزام نہ لگاؤ، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ اور اس سے پہلے جو ایک آیت گزری ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ تھوڑا سا پستہ قد تھی، ان کا تھوڑا چھوٹا قد تھا، تو وہ ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اس پر یہ آیت اتری، کیا لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اور رسول اللہ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ یہ بات اتنی کڑوی ہے، اتنی کڑوی ہے، اگر سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ مطلب اس طرح کی بات کرنا کہ جو اگلے کے لیے بطور غم، مصیبت، تکلیف کا باعث بنے، تو یہ ایک بطور زہر کے ہے جو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس کو بھی زہریلا کر دے۔ اور آگے جو ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، الزام نہ لگاؤ، عیب نہ نکالو۔ تو حضرت صفیہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہود سے مسلمان ہو کر آئی تھی، تو بعض عورتیں ان کو یہ تانا بھی دیتی تھی، یہ الزام اور یہ عیب بھی لگاتی تھی، کیا کہ تم تو یہودن ہو۔ تو یہ بات رسول اللہ کو حضرت ام سلمہ نے بتایا کہ مجھے تو فلاں عورتیں ایسے کہتی ہیں، تکلیف میں آ کر بتایا۔ اس وقت رسول اللہ نے ازروع تسلی کے ان سے فرمایا کہ غم نہ کرو، جب تم سے یہ عورتیں یوں کہیں تو ان کو جواب میں یوں کہا کرو، ہاں میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، کیوں نہ ہو کہ میں ہارون علیہ السلام میرے چچا ہیں، موسیٰ علیہ السلام میرے والد ہیں، اور میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں کیوں فخر نہ کروں؟ تو آپ ان کو یوں جواب دیا کرو۔ اس پر یہ آیت اتری لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، عیب نہ نکالو۔ یہ عیب نکالنا ہی ہے نا کہ وہ یہودی تھی، آج جب وہ مسلمان ہیں پھر بھی ان کو یہودی اور پھر بھی ان کو یہودن کہا جا رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا۔ اور آگے یہ جو ہے ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب سے نہ پکارو۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی کل کو ماضی میں فاسق اور فاجر تھا، زانی تھا، چور تھا، ڈاکو تھا، کچھ بھی تھا، اگر اس نے توبہ کر لیا ہے تو اب اس کو اسی لقب سے جیسے پہلے پکارا جاتا تھا اب پکارنا جائز نہیں۔ اب اس کو اسی لقب سے نہ پکارو، اب بھی کہو کہ فاسق ہے، اب بھی کہو فاجر ہے، اب بھی کہو زانی ہے، ایسے نہیں کہنا۔ اگر کوئی توبہ کر کے لوٹ آئے اس کو اس کے پرانے گناہ کی وجہ سے کوئی لقب پکارنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر پکارو گے اس طرح کی بات جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے اس کو اس گناہ پر آر دلاؤ گے، وہ گناہ یاد دلاؤ گے، تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اگر ایسا کیا پھر اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دیں۔ اگلی بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کسی کے ظاہر کو دیکھ کر بھی قطعی حکم نہیں لگا دینا چاہیے۔ مطلب کسی کے برے فعل کو دیکھا، برے کام کو دیکھا اور فتویٰ دے دیا یہ حرامی ہے، فاسق ہے اور فاجر ہے، یہ بھی غلط ہے، یوں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ مقبول ہو، تو پھر کیا کرے گا؟ اس کی آگے تفصیل آئے گی نا برے گمان سے بچنے میں۔ تو یہ تین باتیں سمجھ آئیں۔ پہلی بات مذاق نہ کرو، دوسری بات الزام نہ لگاؤ، تیسری بات کہ برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ یہ تین حکم ہو گئے۔ اگلے تین حکم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے گمانوں سے بچو۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ بہت سارے گمان کہہ کر اللہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض گمان ایسے ہیں جو کرنا جائز، بعض گمان ایسے ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ تو ہمیں ہر گمان رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ گمان جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو علماء نے گمان کی چار قسمیں کی ہیں۔ پہلا گمان، ایک گمان ایسا ہوتا ہے جو حرام ہے، ایک گمان ایسا ہوتا ہے جو واجب ہے، اور ایک گمان ایسا ہوتا ہے جو مستحب ہے، اور ایک گناہ ایسا ہوتا ہے جو مباح ہے۔ میں ان چاروں کی تفصیل کرتا ہوں۔ پہلا گمان، ایک گمان ایسا ہے جو حرام ہے، ایسا گمان رکھنا یہ حرام ہے،
وہ گمان یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھنا کہ اللہ ہی مجھے ساری مصیبتیں دیتا ہے اور ساری تکلیفیں مجھے ہی دیتا ہے اور ساری پریشانیاں مجھے ہی دیتا ہے، اللہ میرے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا، مجھے ہی جہنم میں ڈالے گا، ساری آگ بھی میرے اوپر مسلط کرے گا، ایسا گمان رکھنا حرام ہے۔ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بندے سے وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ حدیث میں لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن، کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہ مرے، مرنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کا اللہ سے یہ گمان پیدا کر لے کہ اللہ میرے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ منع فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا، موت سے پہلے پہلے اللہ سے گمان اچھا کر لو۔ ہاں یہاں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ سارے کام سارے معاملات بس گمانوں پہ ڈال دو، اللہ ہے غفور الرحیم، تو حدیث میں اس کا بھی رد ہے، حدیث میں ہے نا کہ بے وقوف ترین شخص ہے وہ جو اللہ سے امید کی بنیاد پر گناہ کرتا رہے کہ اللہ تو معاف کرے گا، اللہ تو معاف کرے۔ حدیث میں اس کو بے وقوف کہا ہے، اور عقل مند اس شخص کو کہا ہے جو اللہ سے امید تو رکھے لیکن ساتھ موت کی تیاری بھی کرے۔ تو یہ نہ ہو کہ صرف سارے معاملے گمان پر ہو۔ ہمارے ہاں افراط اور تفریط چلتی ہے، اعتدال نہیں چلتا، اس لیے کہ افراط اور تفریط کیا ہے، بعض لوگ اللہ سے عبادت میں اتنا آگے ہوتے ہیں اور جب ان کو ٹٹولا جائے تو اللہ سے امیدیں بہت کم ہوتی ہیں، گمان بہت کم ہوتا ہے، ہر وقت خود کو یوں لگے رہنا گناہ گار ہیں ہم، گناہ گار ہیں ہم، گناہ گار ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی کہا کرو نماز پڑھ کے، یوں نہیں بس ہم تو گناہ گار ہیں، اور بھائی اللہ کے بندے شکر ادا کر، اللہ نے سجدے کی توفیق دی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں فساد کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں پر شکر نہیں کرتے۔ فساد کا سبب صرف یہ نہیں ہے کہ برائیاں بہت پھیل رہی ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے ہم اپنی نیکیوں پر شکر نہیں کرتے۔ اگر تمہیں ایک سجدے کی بھی توفیق ہو ساتھ اس کا شکر ادا کرو۔ تو ہمارے یہاں افراط اور تفریط ہے، مطلب کوئی بہت زیادہ عبادت میں آگے ہوتا ہے، اللہ سے گمان کمزور ہوتا ہے، اور کوئی ہے تو سارے بس گمان اللہ سے پال رکھے ہیں، نماز شماز کوئی نہیں پڑھنی، بس یہ معاملہ میرا اور اللہ کا ہے۔ تیرا اور اللہ کا کیسے ہے؟ ہمیں نہ سمجھاؤ، حدیث میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس شخص کے لیے بھی وبال ہے کہ جس کے پاس کوئی شخص جائے اور اس کو ہدایت کی تعلیم دے، نماز کی تعلیم دے، اور وہ کہے میں نے تیری پڑھنی ہے، میں نے تو اللہ کی پڑھنی ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ تو وہ اللہ کی طرف سے آیا سمجھانے کے لیے، اس پر وبال پڑے گا اس چیز کا۔ یہ کہنا کہ یار یہ میرا اور اللہ کا معاملہ، تو کون ہوتا ہے سمجھانے والا، یہ کہنا جائز نہیں ہے، اس پر وبال پڑے گا اس بات پر بھی کہ کوئی بلانے آیا تھا اس کی بات کی بھی نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، تو 4 گمان ہیں۔ پہلا گمان حرام ہے۔ دوسرا گمان، بعض ایسے گمان ہوتے ہیں جو رکھنا واجب ہے۔ وہ کیا گمان ہے؟ بعض دفعہ کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن ہمیں قرآن سنت میں وہ چیز مل نہیں رہی ہوتی، جیسے قاضی جو ہمارا یہ چیف جسٹس ہوتا ہے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ کسی ملزم کے بارے میں فیصلہ کرے، حکم دے۔ اب لیکن ثبوت تو کوئی نہیں ہوتا، موقع پر تو وہ موجود نہیں تھا، تو کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ گواہوں کی بنیاد پر، کسی سچے مسلمان کی گواہی پر اعتماد کر کے گواہی دی جاتی ہے۔ تو ایسی جگہ یہ صرف گمان ہے، یقین تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہو، صرف آپ نے گمان ہی کیا نا کہ چونکہ نیک آدمی ہے تو سچ بولتا ہوگا، تو اس گمان کی بنیاد پر ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنا یہ واجب ہے۔ یہاں گمان کرنا واجب ہے، جیسے قاضی کے لیے گمان کرنا واجب ہے، وہ کہے میرا تو گمان ہے، یقین تو ہے نہیں، تو لہٰذا میں فیصلہ ہی نہیں کرتا۔ اگر فیصلہ نہیں کرے گا تو دنیا میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی جگہ گمان پر یقین کرتے ہوئے اپنے اس کام کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا گمان، بعض دفعہ گمان کرنا مستحب ہوتا ہے، مطلب ہر مومن مسلمان نیک اعمال کرنے والے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب کہ رکھے گا تو ثواب ملے گا، اگر نہیں بھی رکھتا تو کم از کم برا نہ رکھے، اگر اچھا نہیں رکھتا تو برا بھی نہ رکھے، کوئی گمان ہی نہ رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر رکھنا ہے ایسے مسلمان کے بارے میں تو اچھا گمان رکھے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ظن المؤمنین خیرا، مومنوں سے اچھا گمان کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی رعایت والا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں علماء کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں ایک ہی دم کہ انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے، حالانکہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے علماء کو پہلے انسان سمجھو بعد میں علماء سمجھو۔ ہمارے ہاں الٹا ہے، علماء کو پہلے فرشتہ سمجھتے ہیں اس کے بعد عالم سمجھتے ہیں، اس سے تو گناہ ہوگا نہیں۔ تو وہ بھی اسی صدی کا عالم ہے، وہ بھی تمہارے درمیان کا ہے، اس کے بھی وہی تقاضے ہیں جو ان کے تقاضے ہیں، بس فرق یہ ہے اللہ نے اس کو دین دیا ہے، آپ کے پاس دین پہنچانے کی ذمہ داری۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے نا کہ کوئی بات کر جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ اس نے ٹانچ ماری ہے،
اس پر اچھا گمان کرنا چاہیے کہ نہیں یار اس کا مطلب یوں بھی ہو سکتا ہے. اگر اللہ یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں اگر تم اس طرح کرو گے تو جھگڑے پیدا نہیں ہوں گے. چوتھی صورت، بعض گمان مباح ہے. مباح کا مطلب کہ کرو نہ کرو، شریعت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نہ ثواب نہ گناہ، نہ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ چھوڑنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. جیسے رکعتوں کے اندر اگر آپ بھول جاتے ہیں، میں نے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی، اب یہاں پر گمان پر یقین کرو گے. اب آپ کی کوئی ویڈیو تو نماز میں نہیں دکھائے گا اور دیکھو صحیح تو 3 پڑھی ہے، ٹھیک ہے، ایسے تو کوئی نہیں دکھائے گا. تو آپ نے گمان پر ہی چلنا ہے. اگر آپ کا غالب گمان یہ ہے میں نے 3 پڑھی ہے تو آپ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. اگرچہ آپ نے حقیقت میں 4 ہی پڑھی ہو لیکن گمان اس وقت یہ کہتا ہے میں نے 3 پڑھی ہے تو چوتھی پڑھے. اور اگر آپ نے 3 پڑھی تھی لیکن آپ کو لگتا ہے میں نے 4 پڑھی ہیں، غالب گمان ہے تو پھر 4 ہی بس سلام پھیر دو. اصل میں اس آیت کا منشا یہ ہے کوئی بھی گمان رکھنے سے پہلے سوچا ضرور کرو کہ میں نے اس کے بارے میں کیا گمان رکھوں، آیا کہ شریعت مجھے اس کی تعلیم دیتی ہے کہ یہ گمان میرا اس کے بارے میں رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اس کو ضرور سوچا کریں. آگے ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کرو. جاسوسی کا مطلب ایک لفظ ہوتا ہے تجسس، ایک ہوتا ہے تحسس. دونوں کا مطلب ہے تلاش کرنا، ٹٹولنا. مطلب یہ تجسس یہ ہے کہ لوگ آپ سے کوئی ایسی بات چھپائیں اور آپ اسی کی تلاش میں لگیں. اور تحسس کہتے ہیں لوگ چھپائیں یا نہ چھپائیں لیکن آپ اس کی تلاش میں لگے ہیں، مجھے بات پتہ چل جائے. اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کسی کے عیب تلاش کرنا، چھپ کر بات سننا، کسی کے پرسنل میسج دیکھنا، خود کو سوتا ہوا کر کر دکھا کر سوتا ہوا محسوس کروا کر باتیں سننا، یہ سارا تجسس میں داخل ہے. اور اللہ فرما رہے ہیں ولا تجسسوا، تجسس جاسوسیاں نہ کرو. یہ بھی لڑائی کا سبب بن سکتی ہیں، بدگمانیوں کا سبب بن سکتی ہیں. ایک ہے تجسس اور ایک ہے تحسس. تجسس کا مطلب لوگ آپ سے چھپائیں اور آپ اس کی تلاش کریں. تحسس کا مطلب لوگ چھپائیں نا لیکن آپ تلاش کرتے رہیں. یہ دونوں ناجائز ہیں. آگے ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبتیں نہ کرو. غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کا مطلب کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا، بس اسے غیبت کہتے ہیں. اگر اس کے اندر وہ عیب ہے اور پھر اس کو آپ بیان کرتے ہو تو یہ غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ بیان کرتے ہو تو یہ پھر بہتان ہے، تہمت ہے، اور یہ غیبت سے بھی بڑھ کر ہے. اب اللہ نے یہاں 3 گناہ بتائے. پہلا تجسس، جاسوسیاں نہ کرو. دوسرا بدگمانیاں نہ کرو. اور تیسرا غیبت نہ کرو. لیکن جو غیبت کا حکم بتایا نا ساتھ اس کی تنبیہ کے لیے ایک مثال بھی دی. کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، مردہ گوشت کھاؤ؟ جیسے وہ تم ناپسند کرتے ہو ایسے غیبت بھی تمہارے لیے ہونی چاہیے. اب یہاں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے پہلے 2 گناہ جو ذکر کیا اس کے ساتھ ایسی کوئی مثال نہیں دی، لیکن یہ جو دی ہے ساتھ مثال بھی ذکر کی ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے غیبت ان سب سے بڑھ کر گناہ ہے. وہ اس لیے کہ بدگمانی کرے گا اس سے دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنے اندر ہی جلتا کڑتا رہے گا نا. جاسوسی کرے گا دوسرے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اپنے ہی کھاتا کلیئر کر رہا ہے. لیکن جو غیبت ہے نا تو اگلے کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اسے پتہ چلے گا تو اسے تکلیف ہوگی. سمجھ آئیے؟ تو یہ گناہ، اس گناہ کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے، اس لیے اس گناہ کو بڑا کہا کہ یہ بڑا گناہ ہے. اور غیبت، الغیبت اشد من الزنا، حدیث میں ہے کہ یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے غیبت. اب سوال ہوتا ہے یار زنا سے بھی زیادہ، حالانکہ زنا کے بارے میں یہ وعید ہے کہ جو شخص زنا کرتا ہے اللہ اس کا ایمان باہر نکال کر رکھ دیتا ہے. جتنی دیر وہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے پاس نہیں ہوتا، ایمان باہر لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور جب زنا سے فارغ ہوتا ہے پھر ایمان اس کے جسم میں آتا ہے. ایسی حالت میں مرے تو پتہ نہیں ایمان کے ساتھ جائے گا یا ایمان سے باہر جائے گا. زنا اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کو غیبت کے ساتھ اٹیچ کر کے پھر یہ کہنا کہ غیبت اس سے بڑی گناہ ہے، تو اس کے کئی جوابات ہیں. پہلا وہ اس لیے کہ جو زنا ہوتا ہے وہ چھپ کر ہوتا ہے اور غیبت اعلانیہ ہوتی ہے، سب کے سامنے آپ غیبت کرتے ہو. دوسری بات، زنا کو بندہ زنا سمجھتا ہے اور بعض دفعہ غیبت کو بندہ غیبت نہیں سمجھتا. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ کہتے ہیں یار میں برائی نہیں کر رہا لیکن حقیقت میں وہ بات اس کے اندر ہے. اور بعض لوگ میں نے یہ بھی دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں وہ سامنے آ جائے میں اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا. مطلب وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے میں غیبت نہیں کر رہا، وہ سامنے آئے تو میں سامنے بھی کہہ دوں گا. بھائی سامنے آئے نہ آئے آپ نے اس کو کہا ہے تو یہ غیبت ہے. اب اس غیبت کا حکم کیا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ نے کسی کی غیبت کی اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ میری اس نے غیبت کی ہے، اب آپ کے لیے واجب ہے، فرض ہے اس سے معافی مانگو. آپ معافی نہیں مانگو گے، آپ نے اس کا حق کھایا. اور اگر اس کو نہیں پتا تو معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے.
آپ اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ مجھے معاف کر دے میں نے فلاں کی غیبت کی۔ اس کے ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس کے سامنے آپ نے غیبت کی تھی اس کے سامنے جا کر اپنے اس گناہ کا اقرار بھی کرو کہ یار مجھے معاف کر دو، میں نے فلاں کی غیبت کی، آج کے بعد میں نہیں کروں گا۔ اس زبان کے سے اقرار اس کے سامنے بھی ہو اور اس کے بعد پھر اللہ سے معافی بھی ہو۔ لیکن اگر اس کو پتہ چل گیا ہے جس کی میں نے غیبت کیا، پھر اسے معافی مانگنا ضروری ہے، پہلے اس سے مانگے پھر اللہ سے مانگے۔ یہ ہے غیبت کا حکم۔ اگر اس کا عیب اس کے منہ پہ ہی بول دو، اگر اس کا عیب اس کے منہ پر بول دو، پھر یہی آیا نا، یہ جو پیچھے آپ جتنا بھی پڑھتے آ رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام نہ لگاؤ، عیب نہ لگاؤ، جاسوسیاں نہ کرو، مذاق نہ اڑاؤ، یہ ساری چیزیں انہی میں سے کوئی ہوگی۔ یا تو وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہوگا، یا اس کا تمسخر کر رہا ہوگا، یا اس پر الزام لگا رہا ہوگا، یا اس کا عیب نکال رہا ہوگا جو اس میں موجود ہے، تو یہ بھی گناہ۔ سمجھانے کے طور پہ کرتے ہیں، سمجھانے، حدیث میں الدین النصیحہ کہ دین نصیحت کا نام ہے، آپ نصیحت کریں۔ اب سوال ہوتا ہے نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کی تعریف سن لیں، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے کسی کو ایسی بات اپنے اچھے سے اچھے انداز میں سمجھانا، اسے نصیحت کہتے ہیں۔ اگر لب و لہجے کے اندر کہیں سے بھی تانے کا لہجہ ہو، یا سختی کا لہجہ ہو، یا عجیب طرح کا لہجہ ہو جس سے اگلے کو برا لگتا ہو، تو یہ نصیحت نہیں ہے، یا آپ اندر کا بغض نکال رہے ہیں۔ مطلب ہوتا ہے نا، بعض کو ہم ٹانچ مارتے ہوئے کوئی بات سمجھاتے ہیں تو یہ نصیحت نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو ٹانچ ہی کہو، نصیحت نہیں کہہ سکتے۔ ہاں نصیحت کرنی ہے تو اس کا انداز یہ ہے کہ جو اخلاق آپ کے اندر جتنے اچھے سے اچھے ہو سکتے ہیں، زبان جتنی نرم سے نرم ہو سکتی ہے، اس کو رکھتے ہوئے ساتھ دل کو بھی خالص کرو کہ میں خالص نصیحت کر رہا ہوں اللہ کے لیے، اور جتنی اس کی مصلحتیں حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ دل میں بھی اخلاص ہے پڑا اور اوپر سے آپ نے زبان بھی نرم کر لی ہے، لیکن آپ کو اتنی حکمت اور مصلحت نہیں ہے کہ یار لوگوں کے سامنے آپ نے اس کی بات کی تو لوگوں کو پتہ چلے گا، برا لگے گا۔ تو کم از کم آپ اتنی چیزیں اس کا سینس رکھیں کہ یار کسی کے سامنے اس کو نصیحت نہیں کرنی، بلکہ اس کو سائڈ میں بلا کر، یہ ہر بندہ اپنے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں مسجدوں کو اماموں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بعض کا کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ ہیں ان کو جا کر فوراً کہہ دیتے۔ اب دیکھو ایک عالم ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن سب کے سامنے کہنا اس کے وقار کے خلاف ہے۔ آپ اکیلے میں کہہ دو، اچھا بعض کہتے ہیں ہم اکیلے میں بھی نہیں کہہ سکتے، پھر اس کا طریقہ یہ آپ پرچی پر لکھ کر کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں سے وہ پڑھ لے، یہ بھی نصیحت ہے۔ تو نصیحت آپ کر سکتے ہیں، باقی اس لب و لہجے کے ساتھ کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو غیبت آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے سوال ہوتا ہے کہ یہ جو کہا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی مثال جو دی، یہ کیوں دی؟ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا تمہارے لیے بطور غلاظت ہے، تمہیں گھن آتی ہے اس کھانے سے، اسی طرح تمہیں غیبت کرنے سے بھی گھن آنی چاہیے، یہ سمجھایا۔ اور یہ جو کہا نا مردہ بھائی، زندہ کیوں نہیں کہا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ مردہ اس لیے کہا کہ جس طرح مردہ کچھ نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کی تم غیبت کر رہے ہو وہ بھی غائب ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ موجود ہوتا پھر تو غیبت نہ کر سکتا، غیبت کرتا وہ تیرے دانت بھی توڑ دیتا، 32 کے 32، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر وہ مردہ ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو تجھے گوشت کھانے دیتا اور تو کوشش کرتا تو اٹھا کے باہر پھینکتا۔ تو یہ سمجھایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا جیسے تمہارے لیے گھن ہے، اسی طرح تمہیں غیبت کرتے ہوئے بھی گھن آنی چاہیے۔ اور اسی طرح مردہ بھائی کہا، زندہ نہیں کہا، کیونکہ جس طرح مردہ کچھ نہیں کر سکتا، اسی طرح جس کی غیبت کرو وہ بھی غائب ہوتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ مردہ زندہ ہو کے سامنے آ جائے، تم گوشت نہیں کھا سکتے، وہی غائب تمہارے سامنے آ جائے تو تم غیبت نہیں کر سکتے، یہ سمجھا۔ آگے واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سارے گناہوں سے اگر تم توبہ کر لو، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور ان چیزوں سے بچنے کی توفیق دے، تو پھر اللہ رحم کرنے والا ہے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔